فرعون بھی آیا تھا تو موسیٰ نے اس کا تکبر نکال دیا تھا۔ ابھی بھی فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا انتظار کرو، موسیٰ آنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاقی نیوز، میں ہوں سید اسماعیل رضا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، حکومت کی گنڈا گردی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر رہی ہے اور جو گستاخ ہے ان کو رہا کر رہی ہے۔ ان کی ایک ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں خود کو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا جائے اور گستاخوں کو رہا کیا جائے، آسیہ ملونہ کو رہا کیا جائے، باقی جو دو گستاخ تھے ان کو رہا کیا جائے۔ اس کی حکومت میں آ کر کبھی علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی فاروق الحسن صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی باقی شورا کو گرفتار کرنے کا سوچا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے کہ جو حق کی آواز بلند کرے ان کو گرفتار کیا جائے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے غداری کرے اس کو رہا کرے۔ کیا یہ ہماری انصاف ہیں عدالتیں؟ کیا یہ ہمارے حکمران ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ریاست مدینہ بنانی ہے؟ ریاست مدینہ کیا ایسے بنتی ہے جس میں گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو بھی قیامت تک گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جو گستاخ ہے اس کی سزا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے موت۔ اس لیے آج جو افسوسناک میں آپ کو خبر بتاؤں گا، مرکزی شورا کے ممبر کو بھی گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ اور آج رات جو 12 بجے ضلع منڈی بہاولدین میں MNA کے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو گرفتار کیا ہے۔ وہ کون سے MNA ہیں اور ان کو گرفتار کیوں کیا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو مرکزی شورا کے ممبر کو گرفتار کرنا ہے انہوں نے، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تحریک لبیک سے ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرے گا اور اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کرے گا۔ جذبات تو اتنے ہیں، حضور کی ناموس پر قربان ہونے پر دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارا عشق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو کل گزشتہ رات گزری ہے اس میں حکومت کی گنڈا گردی اتنی گزری ہے، حکومت نے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی تیاری کی، سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی رب ذوالجلال ہے نا، حشر کو بھی معلوم ہوگا کہ جیتا کون اور ہرا کون۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تحریک لبیک پاکستان کے جو ضلع منڈی بہاولدین کے MNA ہیں ان کو چھوٹے بھائی کو گرفتار کیا ہے۔ ان کو کیا قصور تھا؟ صرف قصور یہ ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ کا نعرہ بلند کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میرا جان میرا مال سب کچھ حاضر ہے۔ دوسرا ان کا قصور یہ ہے کہ میں آخری مرنے دم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پیر دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ ان کے بڑے بھائی کا قصور تھا اور چھوٹے بھائی کا یہی قصور ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں، یہ گستاخوں کو رہا کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مسلمان کس نام کے ہیں، ہم عاشقوں کو گرفتار کرتے ہیں، ہم نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ آج ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگی۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین کے MNA حق نواز کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر مقدمات وغیرہ تھے، مقدمات یہ تھا صرف پرچہ دہشت گردی کے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو پاکستان بنا بھی کلمے کی بنیاد پر ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے ممبر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب پر بھی مقدمات ہیں دہشت گردی کے، اور شفیق امینی صاحب پر بھی ہیں، اور باقی جو ہیں تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے ممبر ان پر بھی مقدمات ہیں۔ ان کو حکومت نے گرفتار کرنے کی تیاریاں کی ہوئی ہیں، ان کو عدالت نے بھی کہہ دی ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد یہ اس لیے کہ حضور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، حفاظت کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے ممبر علامہ فاروق الحسن صاحب کی گرفتاری کے بعد پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی گرفتاری کی تیاری کی جا رہی ہے، ان پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کارکنان ہیں یا عہدیداران ہیں ان سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنی حفاظت کریں،
اور ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ جو تحریک لبیک پاکستان کارکنان ہیں ان کو چاہیے تحریک لبیک پاکستان کے شورا پر اپنا اعتماد رکھیں اور ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ریڈی رہیں۔ اور ناظرین، یہ جو مقدمات ہیں یہ کچھ وقت کے لیے ہیں، یہ جو آج کسی کو کرسی پر ناز ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ فرعون بھی آیا تھا تو موسیٰ نے اس کا تکبر نکال دیا تھا، ابھی بھی فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا انتظار کرو، موسیٰ آنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔